بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ ہمارا آج کا لیکچر قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ہے۔ تفسیر کہتے کس کو ہیں اور تفسیر کے ماخذ یا اصول کیا ہیں، تفسیر کن چیزوں کو لے کر بنائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ لفظ تفسیر جو ہے یہ فسر یفسر تفسیرا باب تفعیل سے ہے، جس کا مطلب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وضاحت کرنا، کھول کر بیان کرنا یا کسی چیز کو بے حجاب کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے وہ احسن تفسیرا، جس کا اللہ تعالیٰ نے مطلب مراد لیا ہے بہترین تفسیر۔ تفصیل ہو، وضاحت ہو یا تشریح ہو یا کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، مفہوماً ایک ہی چیزیں بنتی ہیں۔ تو اصطلاحاً تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے علماء نے بہت ساری تعریفات لکھی ہیں۔ ایک آسان سی تعریف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے لکھی ہوئی ہے۔ انسانی طاقت یا بساط کے مطابق قرآن کے مفہوم کو اس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی مراد ہے اس کو پانے کی اس کے اندر کوشش شامل ہو، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ تو اب آتے ہیں تفسیر کے اصول کیا ہیں، کن چیزوں کو لے کر تفسیر کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی وضاحت کرنا مقصود ہو تو مفسرین کرام جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جس کو مفسر کہتے ہیں، وہ کن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں، ان میں سے 10 چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے قرآن۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یہ ہمیں اس آیت میں نظر نہیں آتا، بس ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت قرآن کریم کے دوسرے موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم، یہ دیکھیں یہاں پہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جس پر تو نے انعام کیا، اور جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے 4 طبقات، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلے سب سے انبیاء، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات نازل فرمائے۔ دوسرا طبقہ کون ہے؟ صدیقین، جو ان کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں، اور آگے ہیں شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صالحین نیک لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ 4 وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انعام نازل فرماتا ہے۔ تو ہم جب قرآن کا پہلے والا حصہ، پہلی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کن لوگوں پر انعام کیا، کن کے پیچھے ہمیں چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو وہ دوسری آیت جب پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کر رہا ہے، اور ایسا بہت ساری آیات میں ہے۔ دوسرا، قرآن کے جو معنی ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا اور اس کی تفسیر کرنے کا جو اہم سورس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت ہے۔ اس کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں اور احادیث بھی ہیں جو اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ سرگست آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف جو چیز نازل کی ہے آپ ان لوگوں کے لیے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں، کھول کر بتائیں۔ تو قرآن کی وضاحت کرنا کس کا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر حضور کسی چیز کی وضاحت فرماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتھورائزڈ چیز ہوگی، انتہائی وہ مصدقہ چیز ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا آپ کو یہ دے کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی سیرت، کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو ہم نے فرمایا کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی اگر ہم قرآن کو عملی صورت میں دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو قرآن کی جو آرڈرز ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، ان کی وضاحت حضور کی سیرت سے ہوئی۔ تو یہ بڑا اہم سورس ہے۔ اس کے بعد تیسرا سورس ہے اسباب نزول، کہ قرآن کی یہ جو آیت تھی کس ماحول میں نازل ہوئی۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ تب تک مکمل سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہوگا کس سینیریو میں، کس ماحول میں، کس وجہ سے یہ بات کی گئی تھی، اور اس کے پہلے کیا ہوا تھا، بعد میں کیا ہوا تھا۔
جب وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات ہوتی ہے پھر بات اصل جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں ارشاد فرمایا, وہ اس کے پیچھے کون سے ریزنز تھے جب اللہ تعالیٰ یہ احکام نازل فرما رہا تھا, اس کو کہتے ہیں اسباب نزول. کس وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی. تو قرآن کا ایک تو مجموعی سبب نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا ارادہ رکھتا تھا تو اس نے قرآن نازل فرما دیا. اس کے بعد بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کی اپنا الگ سے بھی شان نزول ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الروح, لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آگے کہ روح کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال ہوا تھا. قرآن کا اپنا ٹیکسٹ بتا رہا ہے, متن بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا کہ روح کیا ہے. تو یعنی سبب کیا تھا اگلے حصے کے نازل کرنے کا سوال. اسی طرح سوال آیا یسألونک عن المحیض, عورتوں کی ماہواری کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل کی. اس کا مطلب ہے سوال کیا گیا تھا. بعض اوقات سوال قرآن نہیں بتاتا کسی نے سوال کیا اور اس کا ویسے ہی اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرما دیتا ہے. اس کے بھی ایسے بہت سارے مقامات ہیں. اس کے لیے مفسرین لفظ استعمال کرتے ہیں عموماً نازلت فی کذا, کہ یہ فلاں معاملے میں نازل ہوئی تھی. اور کبھی کبھی اس سے سبب نزول مراد لیتے ہیں اور کبھی کبھی اس سے ویسے یہ بھی مراد لے لیتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد کوئی معاملہ پیش آیا تو اس میں یہ آیت فٹ ہوتی ہے, تو اس لیے بھی وہ نازلت قضا کا لفظ بول دیتے ہیں. لیکن حقیقتاً سبب نزول کیا ہے کہ جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی. آگے چوتھا لکھا ہوا ہے اقوال صحابہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کا بڑا مقام ہے. یہ قرآن کے نازل ہونے کے پہلے گواہ ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. تو اگر یہ کوئی قرآن کی آیت کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت کا مفہوم یہ ہے تو وہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں قرآن کو. اور اس وجہ سے بھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ فیض یافتہ ہیں, حضور کے شاگرد ہیں. تو حضور نے ان کو خود سکھایا ہے, تو اس لیے یہ چیزوں کے بارے میں بہترین طریقے سے جانتے ہیں. تو ان کی بات جو ہے وہ تفسیر میں لازمی شامل کی جائے گی کہ ان کا ایک بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہونے کی وجہ سے, ان کے فیض یافتہ ہونے کی وجہ سے, اور قرآن کے نزول کے آئی وٹنس گواہ ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ان مومنین, اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مومنین کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے نا. تو اللہ فرما رہا ہے جو ان مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلے گا تو جہاں جا رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھیجیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنین صحابہ کرام اگر کسی چیز کے بارے میں رائے رکھتے ہیں, قرآن کی آیت کے بارے میں وہ تشریح بیان کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کو لینا چاہیے. اگر ہم اس تمام ان صحابہ کے اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس کی سزا مقرر کر رہا ہے, تو ہمیں اس بات کو لینا چاہیے. تو اس کے بعد ہے جی آگے اقوال العلماء. کسی چیز کے ایکسپرٹس وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتے ہیں. اس میں میں نے تابعین اور اس کے بعد دیگر جتنے بھی بعد میں علماء آئے سب کو اکٹھا شامل کر دیا ہے. تو وہ فقہ امام ہوں, ایکسپرٹ ہوں, حدیث کے ہوں, قرآن کے علوم کے ہوں, حدیث کے دیگر علوم کے ہوں, یا پھر علم الکلام, طریق ادب وغیرہ کسی بھی چیز سے وہ تعلق رکھنے والے ایکسپرٹ ہوں, ماہرین ہوں اپنے فن کے, وہ چاہے کہ عقلی علوم کی بات ہی کیوں نہ ہو. تو جب ہم قرآن کی وضاحت کریں تو ان کے جو کہنے ہیں, ان کے جو اقوال ہیں, جو ان کے فرمودات ہیں, ان کو شامل کیا جاتا ہے. بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ کسی فیلڈ کا جو ماہر ہے وہ جو اس کے بارے میں رائے دیتا ہے عام بندہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. فار ایگزامپل آج بھی آپ میں سے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ طبیب, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, فزیشنز کے پاس جاتے ہیں, اور آپ ان کی جو بات ہوتی ہے اس کو فالو بھی کرتے ہیں. وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ فلاں میڈیسن یوز کریں, ڈوز لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا, آپ ساتھ یہ کام بھی کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس فیلڈ کے کیا ہیں, ماہر ہیں. تو اسی طرح قرآن کے علوم کے یا اس کے بیان کردہ باتوں کے کسی بھی فیلڈ کا کوئی ماہر ہوگا تو جب اس کی بات لی جائے گی تو پورے طریقے سے بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے مفسرین کرام ایسے علماء کی جو اقوال ہیں وہ لیتے ہیں, اور یہ قول لینا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں خود معلوم نہ ہو. تو ظاہر ہے اگر آپ کو فقہ کا علم نہیں ہے, حدیث کا علم نہیں ہے, سائنس کا علم نہیں ہے, تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں بھی یہ بات کیا ہو رہی ہے.
تو وہ آپ کو کوئی رائے دیں گے تو وہ آپ کے لیے بات کو سمجھنے میں آسانی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا عربی لغت اور گرامر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلسان عربی مبین، یعنی واضح اور روشن عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو چونکہ قرآن عربی زبان میں، اور اگر ہمیں عربی لغت کا پتہ ہی نہ ہو تو ہم اس کا معنی کیسے متعین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ اس لیے جگہ جگہ پہ ہمیں عربی زبان اور اس کی لغت کا سہارا لینا پڑے گا، اور علماء نے باقاعدہ پوری تفاسیر جو ہیں وہ اس پر لکھی ہیں لغت کا سہارا لیتے ہوئے۔ تو اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ اس کے قریب ہی چلیں گے عربی ادب، نظم اور نثر، بالخصوص اس دور کا جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ بعد میں لوگوں نے فلاں لفظ کو فلاں معنوں میں استعمال کیا، لیکن آج سے 1500 سال پہلے لوگ اس لفظ سے کیا کیا معنی مراد لیتے تھے۔ فلاں شاعر نے، اس دور کے شاعر نے، جاہلی عرب کے جو دور تھا اس کی شاعری کے اندر اس لفظ کا چونکہ یہ معنی مراد لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال فرمایا، ہو سکتا ہے اس کا یہ معنی ہو۔ فلاں ادیب نے اس دور کے لٹریچر لکھنے والا، کوئی جس نے کوئی چیز لکھی ہو، اس نے اس لفظ کو فلاں معنی میں استعمال کیا ہے، ہو سکتا ہے قرآن کا یہ معنی بھی بنتا ہو، کیونکہ ان الفاظ کے یہ معنی بن سکتے ہیں۔ تو قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہی سہارا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لیے بڑی ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جو کلام ہم نے اپنے اس بندہ خاص پر نازل کیا ہے تمہیں اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لیے اور اپنے جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، لیکن کوئی کر نہیں سکتا، چونکہ اس دور کی جو عربی زبان تھی وہ عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے لوگ اس کو معراج پر سمجھتے تھے کہ کمال کی عربی زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جس کو وہ کمال سمجھتے تھے اس کے اندر ایک معجزاتی کلام نازل کیا اور چیلنج کر دیا، اگر تم میں دم ہم ہے تو لاؤ اس کی طرح کا کوئی قرآن، کوئی ایک صورت ہی بنا کے لیے ہو، اگر تمہیں شک پڑ رہا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر اس دور کا فلاں شاعر، فلاں ادیب اس کو فلاں معنی میں استعمال کر رہا ہے تو کہیں قرآن نے اس معنی میں نہ لیا ہو، تو ہمیں ان کے کلام سے قرآن کا معنی متعین کرنے میں سہارا مل سکتا ہے، تو اس لیے علماء نے اس کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہے تاریخ ادب، تاریخ، اور تاریخ کس چیز کی؟ عربوں کی بھی اور غیر عرب کی بھی، کیونکہ قرآن نے اپنے اندر عرب کے خطہ کی بھی اور غیر عرب خطہ کی بھی تاریخ کے حوالے سے باتیں کی ہوئی ہیں، اور اس کی ایک مثال یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں کے بعد یہ لوگ فلاں لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اصل میں بات تھی روم اور ایران کی لڑائی ہوئی تھی، تو اس میں پہلے جو تھے وہ ایرانی لوگ یہ غالب آ گئے رومیوں پر، تو چونکہ ایران میں شرک تھا تو یہ آپ کی عبادت کرتے تھے اور یہ مشرکین ان کو اپنے قریب سمجھتے تھے، اور روم والے چونکہ اہل کتاب تھے اور حضور بھی اہل کتاب تھے، کتاب لے کر آئے، قبلہ بھی پہلے ان کا والا جو تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کتابیوں کے قریب ہے، تو وہ بڑے خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ ان قریب روم والے بھی غالب آ جائیں، اور پھر وہ چند سالوں کے بعد واقعہ تھا طالبان، روم کون ہے، ایران کون ہے، ان پر حکمران کون لوگ تھے، وہ کہاں سے چلے، اس تاریخ کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے ایکسپرٹس کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ پوری بات ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ سمجھ آئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا عقلی علوم، جتنے بھی عقلی علوم ہیں وہ جدید ہوں یا قدیم، ان کو سمجھنے کے لیے بھی اور ان کے ایکسپرٹس کا سہارا لینا بھی قرآن کے ماحول کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم قرآن کو مکمل طور پر واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار انسانی عقل کو جوڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا تبصرون، کیا تم بصارت سے کام نہیں لیتے، لعلکم تعقلون، شاید کہ وہ عقل سے کام لیں، یعنی انسانی عقل کو بار بار اللہ جوڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس نے پابند کر دیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے اور یا کوئی حدیث آ گئی ہے تو عقل سے کام لیے بغیر اس پر عمل کر دو،
وہ عقل کو جو جھنجھوڑتا ہے بار بار اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تم کو عقل سے نوازا ہے تو عقل کو استعمال کرو. تو اس لیے عقلی علوم بھی جو ہوں گے وہ قرآن کا مفہوم سمجھنے میں ہمیں بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کی تخلیق کتنے مدارج سے ہو کر کامل انسان تک پہنچتی ہے، تو قرآن نے اس کو 7 مدارج میں بیان کیا ہے. اور آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان اپنے باپ سے جب ماں کی طرف منتقل ہوتا ہے اور پھر ایک مکمل انسان کی شکل میں دنیا پر وجود پاتا ہے تو وہ اس کے 7 مراحل ہی ہوتے ہیں. تو 1500 سال پہلے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس طرح سے دیکھ سکے، لیکن آج کی جدید سائنس سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا. تو اگر ہم وہ تمام جو سٹیپس ہیں ان کی وضاحت سائنس کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے ان کا سہارا لینا معیوب نہیں ہے، اچھا ہے. اس کے بعد آخری نمبر میں نے استعمال کیا ہے اسرائیلیات کے حوالے سے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اسرائیلیات کی تفاسیر میں بھرمار بھی ہے. اسرائیلیات ہوتی کیا ہیں؟ قرآن سے پہلے کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ بڑی کتابیں 3 نازل ہوئی. اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی نازل ہوئے. وہ تمام کی تمام 3 کتابیں جو ہیں آج کے بائبل میں موجود ہیں. تورات اور زبور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، اور انجیل کو جدید اور یا نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، عہد نامہ جدید اس کے اندر شامل ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے پہلے وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، کچھ ان کے اسکالرز بھی تھے، تو انہوں نے اپنے مذہب کی جو چیزیں سیکھی تھی اور اپنی کتابوں میں جو پڑھا تھا، وہ جو واقعات ان کے ذہن میں تھے، وہ انہی چیزوں کو لے کے قرآن کے کوئی قریب چیز پڑھتے تو وہ اس کے اندر شامل کر دیتے. تو بعد میں آنے والے لوگوں نے جب وہ بات سنی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہلے والے لوگوں کی بات سنی اور آگے نقل کر دی، وہ کتابوں کا حصہ بن گئی. اور آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی چیز کو حقیقت سمجھ کے آگے بیان یوں کرتے ہیں جیسے یہ قرآن یا حدیث کا حصہ ہو. تو اس لیے پہلی کتابوں کے اندر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کا مقام سمجھ لیں. وہ جو اسرائیلی روایات ہیں جو پہلے دینوں کے اندر ہمارے تک پہنچی ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ وہ 3 طرح کی ہیں. ایک تو پہلا مقام یہ ہے، قرآن کہتا ہے مصدقا لما معکم. قرآن تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہیں، کتاب موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں، ان کی تصدیق کرنے والا ہے. تو پہلا حصہ یہ ہے کہ قرآن ان کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے. تو جس کی قرآن تصدیق کر دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تصدیق کر دے، وہ قابل قبول ہے. اس لیے ہم نے اس حصے کے لیے کیا لکھ دیا؟ مقبول. تو ایک حصہ پہلی کتابوں کا کیا ہوگا؟ اسرائیلیات. ٹھیک ہے، پہلی کتابوں سے جو ہم نقل کریں گے ایک حصہ اس کا مقبول ہو گیا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ان لوگوں نے میری آیات کو بیچ دیا اور اس کے بدلے تھوڑا سا سرمایہ، تھوڑی سی مال اور دولت لے لی. اس کا مطلب ہے انہوں نے آیات میں ہیر پھیر کر دیا، بدل دیا، بیچ دیا آیات کو. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ غلط چیزیں انہوں نے کتابوں میں کیا کر دی؟ شامل کر دی، ایڈ کر دی، انکلوڈ کر دی. تو وہ جو غلط چیزیں ہیں اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ مردود. وہ ہمیں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آگے تیسرا حصہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے لا تصدقوها ولا تکذبوها. نہ ان کی تصدیق کرو، یعنی نہ ان کو سچا مانو، نہ ان کی تکذیب کرو، نہ ان کو جھوٹا مانو، یعنی خاموشی اختیار کرو. تو تیسرا حصہ مسکوت عنہ، جس پر خاموشی اختیار کی جائے گی. ایک حصہ مقبول ہے جس کو مانا جائے گا، دوسرا مردود ہے جس کو بالکل نہیں مانا جائے گا، اور تیسرا مسکوت عنہ ہے جس پر خاموشی اختیار کی جائے گی، یعنی پتہ نہیں ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، جب تک کہ کوئی ایک اور قرینہ، خارجی دلیل ہمیں مل نہ جائے جو ہمیں بتائے کہ یہ قرآن اور حدیث کے مزاج کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی ہم خاموش ہیں. یاد رکھیں، ہم اس روایت کو کہ وہ پہلی کتابوں میں آئی ہے اس لیے نہیں مانتے کہ وہ پہلی کتاب میں آئی ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ قرآن میں آ گئی ہے. اور اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ حدیث میں آ گئی ہے، ہمارے رسول نے فرما دیا وہ ٹھیک ہے، اس لیے مان رہے ہیں. اس کو جھٹلا اس لیے رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا یہ جھوٹ ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ خدا 3 میں سے ایک ہے، 3 کو ملا کے ایک بنتا ہے، تو تثلیث، ٹرینیٹی. تو قرآن نے کہا یہ غلط ہے، عیسائیوں کا عقیدہ، تو ہم نہیں مانتے، غلط ہے، قرآن نے رد کر دیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو رد فرماتے ہیں تو وہ مردود ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو. اور پھر اس کے بعد ہے جس کا ہمیں نہ قرآن نے ذکر کیا نہ حدیث نے ذکر کیا،
نہ اس کے سچا ہونے کا ذکر کیا، نہ اس کے جھوٹا ہونے کا ذکر کیا، اس پر خاموشی ہے. اور اس کا مقام کیا ہے کہ اس سے ہم کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتے. ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ پچھلی کتاب میں یہ آیا ہوا ہے لہذا شریعت کا یہ مسئلہ ثابت ہوا ہماری شریعت. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اس کی مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے حوالے سے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جو ہیں ان کا ایک نقش بنایا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک دفعہ پہ ہماری علماء کے گروپ کے ساتھ ڈبیٹ ہوئی. وہاں پہ مور دین 50 اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آج کل یہ جو قرآن کے اندر رکھ دیتے ہیں یہ نقشے نالین پاک یا اوپر مساجد کے اندر لٹکاتے ہیں نیچے اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ بیجز وغیرہ بناتے ہیں نیچے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، نبی کا نام لکھا ہوتا ہے یا اندر اس کے لکھ دیتے ہیں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پہ کافی ڈبیٹ چلتی ہوئی. اس کے لیے انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے، میرے پاس بھی کچھ تھے، میں نے بھی باتیں کی، کاؤنٹر جو ہے نا وہ کنورسیشن چلتی رہی. ایٹ دین کوئی رزلٹ نہیں ملا، کوئی مجھے ایسی دلیل نہیں ملی کہ جس سے میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ سارا کچھ جائز ہے. میرا خیال تھا کہ یہ غلط ہے. وہ اس وجہ سے میں نے ایک سمپل سی مثال دی. جب وہ سارا کچھ کہا جی ہمارے رسول کے نالین کا، انہوں نے ایک دلیل یہ دی ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو ہمارے لیے عزت ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے اندر، چونکہ عزت والی چیز ہے تو ہم اس کے اوپر لکھ لیں تو کیا حرج ہے. میں نے کہا جی دیکھیں میرے والد محترم ہیں، دنیا سے ویسے جا چکے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کے جو جوتے ہیں میرے لیے قابل عزت ہے. میرے والد اگر جوتے اتارتے ہیں میں ان کو سیدھا کرتا ہوں یا صاف کرتا ہوں تو چونکہ میرے والد کے جوتے ہیں تو میرے لیے قابل عزت ہے. لیکن اگر وہ اپنی قمیض یا اپنا سر کا اوپر پہننے والا رومال یا ٹوپی یا کوئی چیز وہ بھی رکھتے ہیں تو میرا یہ حق کبھی نہیں بنتا کہ میں جوتے ان کے اٹھا کے ان کے ٹوپی کے اوپر رکھ دوں. یہ عزت ہوگی؟ میرے لیے دونوں قابل عزت ہے، ان کا جوتا بھی ان کی ٹوپی بھی. لیکن کیا ان کی ٹوپی کے اوپر جوتے رکھ دینا یہ والد کے اینگل سے دیکھا جائے تو قابل عزت ہوگا؟ نہیں نا. تو میں نے کہا حضور کے نالین میرے لیے قابل عزت ہے، لیکن حضور کا نام جو ہے اس کا مقام تو بلند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ نام کے اندر، جوتے کے اندر نام لکھ دیا جائے یا اس کے نیچے لکھ دیا جائے، اور پھر اللہ کا نام کیسے اور زیادہ جائز ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کو نہیں مان سکتا، عقل نہیں مانتی اس کو. یہ تو میرے خیال میں اگر میرے ساتھ میرا اسٹوڈنٹ میں سر سے ٹوپی اتاروں وہ اس کے لیے قابل عزت سمجھے یا میرے جوتے بھی، تو میری ٹوپی کے اوپر جوتے میرے رکھ دے تو میں کہوں گا کہ یہ تو بد تہذیبی کر رہا ہے. اور حضور کے ساتھ ایسا کیا جائے تو اللہ کیسے اس کو جائز سمجھے گا جبکہ ہم اپنے لیے اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو ایک دفعہ بعد میں جا کے ان سے ملنا ہوا کسی ایک اسکالر سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک تفسیر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس میں آتا ہے تابوت سکینہ کے حوالے سے. پہلی قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک باکس تابوت، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ رکھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی تھے اور تورات کی الواح بھی تھی جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، وہ تختیاں. تو آپ دیکھیے تورات کی الواح کے اندر بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا پھر اللہ تعالیٰ کا نام تو ہوگا نا. تو ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے بھی پڑے ہوئے. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام بلند ہے. میں نے کہا جی یہ روایت قرآن میں آئی ہے؟ کہتے نہیں تفسیر کا حصہ ہے، قرآن میں تو نہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ ٹیکسٹ حصہ بیان کر رہے ہیں یہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے جو تھے وہ ساتھ تھے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا یہ بھائی اسرائیلیات کا حصہ ہے، قرآن نے اس کی تصدیق نہیں کی، حدیث نے بھی نہیں کی. پہلے اس بات کو سمجھو تو صحیح، اس کا مقام کیا ہے. آپ اس چیز کو لے کے ہماری شریعت میں دلیل بنا رہے ہیں، قرآن میں تو آیا ہی نہیں، حدیث میں بھی نہیں آیا، اور پھر قرآن نے اور حدیث نے اس کا نام لے کے رد بھی نہیں کیا. تو اس کا تیسرا حصہ یہ بنتا ہے. تو حضور نے فرما دیا نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. اور میرے علماء نے کہا ہوا ہے کہ جب تک کوئی خارجی کرینہ نہ ہو. تو خارجی کرینہ آ رہا نا بھائی، یہ غلط ہے. ہم اپنے لیے یہ جائز نہیں رکھتے. آپ کی والدہ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ماں کے دوپٹے کے اوپر ماں کے جوتے رکھ دو. جائز ہے؟ ماں اس کو درست سمجھے گی؟ نہیں نا. تو پھر ہم کیسے ممکن سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کریم علیہ السلام کے جوتے تورات کی الواح کے اوپر رکھ دیے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں یا ان کے نقش کے اندر اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا جائے؟ تو یہ جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اسرائیلی روایت ہے. تو اسرائیلی روایت کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے. اور ان چیزوں کی بھرمار ہے تفاسیر میں. کسی نے پہلی مکھی ماری اور پھر بعد میں آنے والوں نے، ہر آنے والے نے مکھی پہ مکھی مار دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تفاسیر کے اندر بھرمار ہے ان مکھیوں کی. خدا کے لیے جب ایسی تفاسیر پڑھے
تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا، نہیں آیا تو پھر کس نے کہا کہ یہ آیا، پھر اس کے بعد اس پر بات کریں. اور نہ ایسے ہی کسی بھی تفسیر کے اندر کوئی ایسا واقعہ بیان ہوا ہو تو اس کو اٹھا کے اپنی لیے دلیل نہ بنا دیں. اور یہ چونکہ بڑی خطرناک چیز ہے اور لوگ اس کو آج کل بہت زیادہ عام کر لیں، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑی تفصیل سے بیان کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے. اس کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.